موت سے پہلے مرنے والا آدمی۔ صوفیہ کے ہاں ایک قول بہت معروف ہے، موتو قبل ان تموتو۔ اس کا لفظی مطلب تو یہ ہے کہ موت سے پہلے ہی مر جاؤ۔ اہل تصوف کے ہاں اس کی گوناگون تفاسیر کی جاتی ہیں، لیکن یقین کیجئے میں نے ایسا آدمی دیکھ رکھا ہے جو اس قول کی چلتی پھرتی مثال تھا، اور اس کے بظاہر برعکس ایک اور مقولے کا بھی۔ ایک روز کسی متشکک جاننے والے نے اس سے پوچھا، آپ کا حیات بعد از موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے بڑی رسان سے جواب دیا، اس کا تو پتہ نہیں، مگر میں حیات قبل از موت پر پورا ایمان رکھتا ہوں۔ یہ یار عزیز ڈاکٹر محب اللہ غلزئی کا ذکر ہے۔ عثمان قاضی کی کتاب سفر و حضر سے اقتباس پیش کر رہا ہوں۔ لیکن پہلے ذرا موت سے پہلے مرنے کے اجمال کی ذرا سی تفصیل عرض کر دی جائے۔ سن 88 کا ذکر ہے کہ قوم پرست ترقی پسند طلبہ تنظیم کا صوبائی کنونشن کراچی میں منعقد ہو رہا تھا۔ بلوچستان سے آنے والے وفد میں محب بھی شامل تھا، جو تب بولان میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا۔ ایک روز وہ تیورا کر گرا اور اس کے اپنے کم اور ہمراہیوں میزبانوں کے زیادہ ہاتھ پیر پھول گئے۔ محب کو سانس لینے میں شدید دشواری ہو رہی تھی اور ہاتھ پیر نیلے پڑ رہے تھے۔ اتفاق سے اس روز پھر کراچی کے ضرب المثل لسانی فسادات اچانک پھوٹ پڑے اور افراتفری پھیل گئی۔ دوستوں میں کچھ ڈاکٹر بھی شامل تھے جنہوں نے فیصلہ کیا کہ اسے انتہائی نگہداشت کی ضرورت ہے۔ وینٹیلیٹر نام کی مصنوعی تنفس کی مشین، جو خصوصاً کورونا کی وبا کے بعد سے بہت عام ہو گئی ہے، اس زمانے میں ایک نایاب چیز ہوا کرتی تھی اور خال خال اور صرف بڑے اسپتالوں میں ہوتی تھی۔ ساتھیوں نے نہ جانے کیسے جتنوں سے قریبی عیدی مرکز سے ایک بڑی ایمبولینس کا بندوبست کیا اور محب کو اس میں لٹا کر برستی گولیوں، ٹریفک کے ازدحام اور روز حشر کا منظر پیش کرتی مخلوق خدا کے درمیان راستہ بناتے ایک ہسپتال کی سمت چلے۔ خوش قسمتی سے ایمبولینس میں وہ زمانہ قدیم کی دھونکنی کی شکل کی ہاتھ سے چلنے والی مشین موجود تھی، جس سے اضطراری حالات میں سانس بحال کرنے کا کام لیا جاتا ہے۔ بڑی مشقت سے اس سے محب کو سانس دلاتے 1.5 گھنٹے میں اسپتال پہنچے تو پتہ چلا کہ وینٹیلیٹر دستیاب نہیں ہے۔ انہوں نے یہ جان کر کہ مریض اپنا پیٹی بھائی ہے ادھر ادھر فون گھمایا تو پتہ چلا کہ ایک بڑے سرکاری اسپتال میں ایک وینٹیلیٹر کچھ دیر قبل فارغ ہوا ہے۔ وہاں پہنچتے پہنچتے 2 عدد دھونکنیاں پھٹ چکی تھیں، لیکن خیر گزری کہ مکمل دم نکلنے سے پہلے محب کو وینٹیلیٹر تک پہنچا دیا گیا۔ 48 گھنٹے گزرنے پر ڈاکٹروں نے آزمائشی طور پر مصنوعی تنفس کا آلہ ہٹا لیا تو معجزانہ طور پر محب سانس لینے لگا۔ اس کے بعد گزشتہ 4 دہائیوں میں تقریباً ہر ہفتے اس سے فون پر بات ہوتی تو وہ اپنا ضرب المثل بلند بانگ قہقہہ لگا کر کہتا، یار بونس کا 1 ہفتہ اور جی لیا، ورنہ مر تو میں اسی دن گیا تھا۔ لیکن وہ اس حال تک کیوں کر پہنچا، اس کے لیے ہمیں مزید پیچھے جانا ہوگا۔ محب کو خون کا ایک لاعلاج عارضہ پیدائشی لاحق تھا، جس میں خون کے سرخ ذرات پورا بننے سے پہلے ہی درانتی کی شکل اختیار کر کے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں۔ اسے طبی اصطلاح میں سکل سیل اینیمیا کہتے ہیں۔ اس پر تحقیقات بتاتی ہیں کہ اس مرض کا سب سے اہم سبب نسل در نسل قریبی رشتہ داروں مثلاً چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی کی اولادوں سے شادی ہے۔ محب یا اس کے اہل خانہ کو تو پتہ ہی نہ تھا کہ اس کا مسئلہ ہے کیا، اور لورالائی جیسے کوردہ میں تشخیص کا کوئی نظام آج تک موجود نہیں ہے۔ بس یہ پتہ تھا کہ سانس پھول جاتی ہے، چکر آتے ہیں اور زخم جلد نہیں بھرتے۔ اسے جن بھوت کے سائے، نظر بد وغیرہ پر محمول کر کے تعویذ، گنڈے، جھاڑ پھونک، دیسی ٹوٹکوں سے ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی، مگر نتیجہ ظاہر ہے کہ صفر۔ درست تشخیص تب کہیں جا کر ہو سکی جب وہ خود میڈیکل کالج پہنچ گیا۔ یہ جانتے ہوئے کہ مرض لاعلاج ہے اور اس کی زندگی کا ہر پل موت کے دہانے میں گزر رہا ہے، محب کی خوش باشی اور چونچالی میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ مطالعے، مشاہدے اور قومی، جمہوری اور انسانی حقوق کی جدوجہد کو شعار بنایا۔ سیاسی محور دنیا اور علاقے کی حالت میں بڑی بڑی تبدیلیوں کے باوجود نہ بدلا۔ سفید ذرات کا خون میں ارتکاز ایک حد سے بڑھنا سرطان کی ایک قسم ہے، سو وہ بھی اسے لاحق ہوا۔ کیمو تھراپی، ریڈیو تھراپی کے جانکاہ مرحلوں سے مگر وہ قہقہے لگاتا گزر گیا۔ یہ سب علاج درد سر کے واسطے سندل لگانے جیسے ہیں کہ ان کے ضمنی اثرات بھی جان لیوا ہوتے ہیں، سو ہمارے دوست کے کولہے، گھٹنوں اور کندھوں کے جوڑ گھستے چلے گئے اور وہ جراحت کے ذریعے بقول اس کے اپنے سٹیپنیاں لگواتا رہا، لیکن بذلہ سنجی، ذوق ادب اور نظریاتی سمت کو متزلزل نہ ہونے دیا۔ سوشل میڈیا، ذاتی گپ شپ، فون اور واٹس ایپ، ہر جگہ اس کا برمحل شعر پڑھنا، کتابوں کے حوالے دینا اور فقرے بازی جاری رہی۔ وہ من نہ کردم شما حضر بے کنید کے مصداق کزن میرج کے خلاف مہم چلاتا رہا اور اس ضمن میں برادری اور مذہب کے ٹھیکیداروں کے تیر و نشتر سہتا رہا۔
اس کی زندگی کا دار و مدار تقریباً ہر ماہ انتقال خون پر تھا، اور اس کے تسلسل کے ناگزیر ضمنی اثر کے طور پر اس کا جگر سکڑ رہا تھا، پھیپھڑوں میں پانی پڑ جاتا تھا۔ قہقہا تو اب بھی ویسا ہی جاندار تھا، مگر اس میں اسرائیل کے پروں کی سرسراہٹ ہلکی ہلکی جھلکنے لگی تھی۔ یہ خادم 10 روز قبل کمبوڈیا میں ایک دیہی علاقے کی طرف جا رہا تھا کہ محب کے گرائیں اور ہمارے دوست عزیزم سلیمان کاکڑ کا پیغام فون پر موصول ہوا کہ محب نہیں رہا۔ گوش تصور پر اس کا روایتی بلند بانگ قہقہا گونجا کہ قاضی صاحب بونس ختم ہو گیا۔